صوبہ ہزارہ کے بارے میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے کئی علاقوں میں نئے صوبوں کا مطالبہ ہے. ہزارہ کے لوگ ایک نیا صوبہ چاہتے ہیں. جس علاقے سے میرا تعلق ہے ملتان، وہاں کے لوگ سرائکی صوبہ چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے کیا جائے. موجودہ حکومت نے اس کو بھونڈے طریقے سے کیا اور نتیجہ کیا ہوا کہ سرائکی بیلٹ کے لوگوں کو تقسیم کر دیا بٹوین سرائکی اور بہاولپور. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہندوستان نے کیا ہے اس کا کمیشن ہو، لوگوں اس کو دیکھیں، اس کی جغرافک پروکسیمیٹی کو دیکھیں، اکنامک وائبلٹی کو دیکھیں، سب چیزوں کو دیکھ کر ہزارہ کے لوگوں کا حق ان کو دیں. ان پرنسپل ہم سمجھتے ہیں کہ نئے صوبوں کی گنجائش موجود ہے. پی ٹی آئی آئین کا احترام کرتی ہے. پی ٹی آئی رول آف لا میں بلیو کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے آئین کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ انہوں نے خود 18ویں ترمیم پاس کی ہے اور 18ویں ترمیم میں انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ کابینہ اس حد سے زیادہ نہیں ہوگی. تو موجودہ وزیر اعظم نے جو نئی کابینہ بنائی ہے وہ آئین کی خلاف ورزی خود کر دی ہے. 18ویں ترمیم میں جو وزراء کی تعداد مختص کی گئی ہے اس سے تجاوز کر گئے ہیں. تو یہ ہے آئین کا احترام جو بات کرتے ہیں. آئین کی تشریح کا حق عدلیہ کے پاس ہے. آئین کو بنانے کا، آئین میں ترمیم کرنے کا حق پارلیمنٹ کے پاس ہے. ہم پارلیمنٹ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور آئین کی تشریح کا حق جو عدلیہ کا ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. دوسری بات، اس وقت 27 تاریخ کو کل ایک اور لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ ایک پٹیشن سن رہا ہے اور یہی موجودہ صدر جو آئین کی بات کر رہا ہے اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آئین کہتا ہے کہ ایوان صدر کو آپ سیاسی آماج گاہ نہیں بنائیں گے. جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ صدر صاحب ایوان صدر کو پارٹی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور صاحب صدر اس کی کلم کلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. ایک ریٹ فائل ہو گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایوان صدر کو پیپلز پارٹی کی مفادات کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس صدر کے تحت آزادانہ منصفانہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ ان کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہے یا پارٹی کے سربراہ کا کردار ادا کرنا ہے، یہ ان کا حق ہے. اگر وہ پارٹی کے سربراہ کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں صدارت چھوڑ دیں، اور اگر وہ صدارت رکھنا چاہتے ہیں تو پارٹی کی قیادت چھوڑ دیں. یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکیں گی اور اگر دونوں کریں گے تو آئین کی خلاف ورزی ہے اور پی ٹی آئی احتجاج کرے گی. این آر او کا متفقہ فیصلہ ہے اور اس کی خلاف ورزی پر یوسف اللہ گیلانی کو گھر بھیج دیا گیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا کہ آئین کا احترام کرتے ہوئے، عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے موجودہ وزیر اعظم کو بھی فی الفور یہ خط لکھ دینا چاہیے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ جو اس حکومت کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں عدلیہ میں، انہوں نے بھی زرداری صاحب کی نئی چوائس کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ قوم کے منہ پر تماچا ہے کہ آپ نے وہ شخص جس کے خلاف سپریم کورٹ نے اسٹرکچرز پاس کیے ہیں، جو نیب میں انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس کو آپ نے قوم پر مسلط کر دیا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، جو ان کی وکالت کرتے ہیں. تو عام پاکستانی شہری کی کیفیت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. راجہ پرویز اشرف کو اگر وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں تو he should resign and quit and go home. کیا پیپلز پارٹی میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں یار، ایسی بات نہیں ہے. 124-29 ممبران میں کوئی ان کو ایسا ممبر نہیں ملتا جس پر کوئی داغ نہ ہو، جو شفاف ہو اور جس کو آگے لا کر وزیر اعظم بنایا جائے. صرف اسی کو آگے لانا ہے جس پہ کرپشن کے داغ ہے. یار خدا کے لیے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں پیپل پارٹی میں. کوئی جواز نہیں ہے
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई जवाब नहीं है। ये सियासी बंदर बांट है। इससे जाहिर होता है कि जो हुकूमत के हलीफ हैं उनको आवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको अपनी कुर्सियों से गर्ज है, अपने ओहदों में लगे हुए हैं। मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, मुल्क में खून खराबा हो रहा है, कराची में टारगेट किलिंग हो रही है, अमन आमा तहबाला हुआ है, और ये हलफ नहीं ले रहे क्योंकि डिप्टी वजीर आजम पहले बनाओ फिर हलफ लेंगे। इसी सियासत को मुस्तरद करने के लिए पीटीआई मैदान में निकली है। और कल 27 तारीख को पीटीआई अपनी अवामी तहरीक का आगाज कर रही है, और कल हम इंशाल्लाह फैसलाबाद से लोड शेडिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, पुअर गवर्नेंस के खिलाफ सड़कों पे निकल रहे हैं इंशाल्लाह। हमें पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देनी चाहिए। मेमो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मेमो कमीशन क्या कह रहा है, जरा मेमो कमीशन को देखिए ना। मेमो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस बात को आगे बढ़ाए जो मेमो कमीशन की सिफारिशात हैं, उनको सामने रखते हुए उन लोगों को बेनकाब करे जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो इदारों के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो बाहर की बोलियां बोल रहे हैं और पाकिस्तान के मफादात उनको अजीज नहीं हैं। उनको बेनकाब करने का वक्त आ गया है।